کے لیے آپ کو سلامت رکھے اور خاص طور سے اجتماع سے پہلے جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو گیدرنگس ہوتی ہیں، تو ایک طرح کا موٹیویشن ہوتا ہے، خود بھی ہم شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. دین کی دعوت دینا رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء کرام کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. کبھی کبھی ہمارے دل میں نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں. ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اکیلا سب کرتا ہوں، باقی تو کوئی آتا نہیں، اور وہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. ہر ایک چیز کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے، وہ دیکھنے کا فن آنا چاہیے. اس کی پازیٹیو سائڈ کیا ہے کہ کوئی نہیں آتا، میں ہی جاتا ہوں، میں ہی بیان کرتا ہوں، باقی لوگ ٹائم نہیں دیتے. یہ ہوتا ہے. میں باقی لوگوں کو ٹائم نہ دینے کے لیے انسپائر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو میں تسلی دینا چاہتا ہوں. وہ یہ سوچے کہ یہاں پر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے. اللہ نے مجھ کو چن لیا ہے تو میں کر رہا ہوں. یہ سعادت میرے نصیب میں آئی تو میں کر رہا ہوں. یہ پازیٹیو سائڈ تھنکنگ ہے. اگر اس کی بجائے یو اے ای کی گورنمنٹ کسی کو سٹیزن شپ نہیں دیتی، صرف آپ کو دیتی، اکیلے کو، تو کیا پھر بھی آپ یہی کہتے میں ہی کیوں ہوں؟ باقی لوگ بھی اتنے سارے ہیں، ان کو نہیں دیا، مجھے کیوں دیا؟ جب دنیا کا کوئی گین ہوتا ہے نا تو آدمی وہ نہیں سوچتا کہ میں ہی کیوں، پھر اس پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں ملا مجھے. اللہ کے بندے کسی کو نہیں، تجھے کو چن لیا اللہ نے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے، تو اس پر ناراض ہونا چاہیے یا اللہ کا اور شکر کرنا چاہیے. ٹینس کا ایک بڑا پلیئر تھا، دنیاوی ایگزامپل آپ کو. پازیٹیوٹی کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، مسلمان نہیں تھا، کئی گرانڈ سلام خطابات اس نے جیتے. جو ٹینس کا پروفیشنل سرکٹ ہے اس کا وہ چیمپئن رہا، ومبلڈن چیمپئن رہا، امریکن جو ٹینس کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کا چیمپئن رہا، آسٹریلین اوپن کا رہا اور فرینچ اوپن کا. یہ چار جو جیتتا ہے اس کو گرینڈ سلیم میں بولتے ہیں، امریکن، آسٹریلین، فرینچ اینڈ ومبلڈن لندن. یہ کئی خطابات اس نے جیتے. اے ٹی پی رینکنگ اس کی ہمیشہ ٹاپ رہی. And towards the end of his career, he got cancer. اس کو کینسر. اس زمانے میں یہ ای میلز اور موبائلس، یہ واٹس ایپ، یہ سب سوشل میڈیا نہیں تھا. کروڑوں فینس اس کے all over from the world, they wrote him the letters of sympathy, consolation. اس کو he was just showered with so many letters. اس کے پاس پائل اپ ہو گئے اتنے لیٹرز اس کو آئے. اس میں ایک لیٹر میں یہ لکھا تھا کسی نے، why God chose you for this. ان کی اپنی فیتھ کے حساب سے why God chose you for this dreaded disease, a player like you. اس نے کسی اور کو خط کا جواب نہیں دیا، اس کے خط کا جواب دیا اور اس نے لکھا my friend, I never asked God why God gave me all these Grand Slam wins. I never complained when I was Australian champion. I never complained when I became the Wimbledon champion. I never complained when I became the Australian and the French Open champion, American Open champion. I never got any complaint when I was at the top of the rankings. So if a little bit of you is there, if he has given me, it's okay, it's fine. یہ دوسری فیتھ کے لوگ سوچ سکتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں سوچ سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر ایسی پازیٹیوٹی بھری ہے،
بڑے سے بڑے گنہگار کو ایسی خوشخبری دی ہے. کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ پڑھا ہے آپ نے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس یہاں ہمارے مایوسی ہے نہیں. ایسی امید دلائی. آج سائیکولوجسٹ اس پر جب حضور کی جو نفسیاتی ڈیلنگ ہے نا لوگوں سے اس پر ڈیل کرتے ہیں, والیومس آف بکس لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اس طرح سے ہینڈل کیا جو آج کل بڑے سے بڑا سائیکولوجسٹ بھی اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتا. کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے, کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے, وہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہو گئے. یہ حضور کی موقع تھی. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہیں. یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہے کہ آدمی سوچتا ہے یس یس میری معافی ہو جائے گی, وہ پلٹ کے واپس آتا ہے. اگر اس کو مایوس کر دیا جائے نا تو جا کے خودکشی کرتے ہیں. اور دیکھو مسلمانوں میں خودکشی نہیں ہوتی ہے, بہت ریئر آپ کو ملے گا. جو دین سے نہیں قریب ہوں گے وہ, ورنہ جو دین سے قریب ہوں گے, جو مسجد سے قریب ہوں گے, جو علماء سے قریب ہوں گے, ڈائر اسٹیٹس میں بھی ہوں گے, دے نیور گیو اپ. سوسائڈ نہیں کرتے ہیں. یورپ والے کرتے ہیں, مدینے والے نہیں کرتے. سو ہوتا ہے بام میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا. یہ مغرب کی اندھی تکلیف نے ہم کو مار دیا. کسی پڑھے لکھے نے بہت اچھا کہا تھا کہ روزانہ غروب ہونے والا سورج ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں, قدرت کی نشانیاں. ہم آنکھ کھول کے دیکھتے نہیں تھے. اسکیٹرڈ اراؤنڈ اس, ہمارے اپنے اندر بھی نشانیاں, ہمارے باہر بھی نشانیاں. اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے امید کرتا ہوں کہ تھوڑا اجتماع میں موقع ملے گا تو اس میں بولوں گا کہ کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اطراف سراؤنڈیڈ ہیں اور ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. پازیٹیوٹی, ہر کام میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالا میں, حضور میرا بھائی کچھ کماتا ہی نہیں ہے, میں ہی سب سپلائی کرتا ہوں اس کو, اس سے کہیے کچھ کام کرے. سرکار نے اس کو کام کا سمجھایا, مگر اس بھائی سے کہا کہ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلا رہے ہو. اللہ کا تم پر کرم یہ ہے کہ اس کے حصے کی روزی تم کو دے کے تمہارے ذریعے اس کو دے کے تمہیں عزت دے رہا ہے. پازیٹیوٹی. اس طرح کبھی خاندان ٹوٹیں گے؟ حدیث شریف میں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہر طرح کی مدد ہو سکتی ہے. کبھی فائنینشیل ہیلپ ہوگی, کبھی ایموشنل ہیلپ ہوگی, کبھی کسی اور کام کی ہیلپ ہوگی, لیکن مدد ہوگی. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. سبحان اللہ. جو سائیکولوجیکل طریقے اس کو آپ پڑھیں گے نا اگر, نفسیاتی چیزیں, تو حیران رہ جائیں گے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بدلانے والا, اتر کر راہ سے سوئے قوم آیا, نسخہ کیمیا ساتھ رہا. کیا نسخہ کیمیا تھا وہ؟ عرب کے جو راہزن ہوا کرتے تھے وہ دنیا کے رہبر بن گئے. کیا ہوا وہ؟ ان سے کس طرح سے گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آنے والے کے ساتھ الگ گفتگو کرتے تھے. کبھی کبھی سوال ایک ہی ہوتا تھا, جواب ڈفرنٹ ہوتا تھا. ایک ہی سوال, بہترین انسان کون ہے؟ یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر میں تمہیں بہترین شخص ہے جس کی اخلاق سب سے بہترین ہے. بات تو ہو گئی. ایک اور موقع آیا, بہترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم ایک بہترین شخص ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر سلوک کر دیتا ہوں. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کویشچن سیم تھا, دو الگ جگہوں پر رسپانسز ڈفرنٹ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. نیڈس آف دی پیپل.
یہ کیوں ہے؟ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور معلم کیا ہوتا ہے؟ اس کو نفسیات کا علم ہوتا ہے، کون سے لوگوں سے کہاں، کس ایج گروپ سے، کس سوسائٹی کے کس فرد سے کہاں کیسے بات کرنا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اب اپنے یہاں انڈیا میں یو پی میں لوگ بولتے ہیں بھینس کے آگے دودھ بجائے بھینس خرید پر اڑائے. اس کے آگے سریلی آپ بانسری بجا دو بھینس کے سامنے، بھینس کو کیا سمجھے گا؟ جگالی کرتی رہے گی اور کیا ہوگا. تو ایسے بین مت بجاؤ، ایسے بین مت بجاؤ. ہم میں سے ہر ایک شخص مبلغ ہے، اور جتنا ہم کو پتا ہے اس کو دوسروں تک شیئر کرنے کا ہم کو میتھڈ معلوم ہو جانا چاہیے، کس کے یہاں کیا بولنا. میں نے بہت پہلے مرکز اسماعیل حبیب مشین میں بیان کیا ہے، جو ایس ڈی آئی چینل پہ اپلوڈڈ ہے. آپ اس کو سنیے. اس کا ٹائٹل ہے عبدالوحید بھائی، خاموشی کی زبان. خاموشی کی زبان. یس، سائلنس آلسو اسپیکس. خاموشی بھی بولتی ہے، اور کبھی کبھی خاموشی اتنی زور سے بولتی ہے کہ زور سے بولنے والی کی نہیں سنی جاتی، اتنے خاموش ہونے والی کی سنی جاتی. ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا میری بیوی سے ہمیشہ میری بچپن ہوتی تھی. میں بھی ترکی بترکی جواب دیتا ہوں، لیکن معاملہ حل ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا ایک کام کر، تو چپ ہو جا، تو چپ ہو جا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. بولے نہیں وہ سمجھے گی نہیں چپ ہو کر. میں نے کہا تو سن، حضور نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تیری خاموشی تیرے چلاٹ سے زیادہ بولے گی. تو کہا اس نے اگر زور سے بولا کچھ کیا تو میں نے کہا اور چپ ہو جا، اور چپ ہو جا. وہ 2-3 دن اس نے عمل کیا میری بات کی. اب وہ جتنا بولتی تھی یہ چپ رہتا تھا، وہ جتنا بولتی تھی یہ چپ رہتا تھا. پھر بولے آخر تم بولتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اتنے دن تو بولنے پہ اعتراض تھا، اب تیرا چپ رہنے پہ بھی اعتراض آ گیا. پھر اس نے بولی معاف کرنا مجھ کو، میں آپ کے بغیر ساتھ بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی. اس نے کہا میں سیدھی بات کرنا، میں تیرے ساتھ ضرور بات کروں گا. اس کے بعد پھر اچھے دوست بن گئے. الحمدللہ. ہر ایک چیز کا علاج ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، مگر دین سے جڑے ہونا چاہیے. نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں. اب وہ علاقہ ہے جہاں پانی نہ ملے تو تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. پانی کی اسکیرسٹی ہے، پانی ہو تو کنواں ایک ہی تھا مدینے میں، میٹھے پانی کا جو یہودی کا امیر روما جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے ذریعے وہ خرید کر انہوں نے پھر اس کو مسلمان کی وقت کیا گیا. آج بھی اس کا پانی لوگ پیتے ہیں، ملتا ہے الحمدللہ. ایسی وہ تھی. اب اس جگہ پر لوگوں سے کیسے بولنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بات بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور اس میں وہ دن میں 5 وقت غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ اب یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جن کے لیے ہفتے میں ایک بار غسل کرنے کو پانی ملے. غسل جمعہ سنت ہے نا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ پانی ملتا کم تھا. اب وہ جب سوچیں گے کہ ہفتے میں ایک بار کہاں اور روز 5 بار کہاں، فوراً کلک ہو گیا حضور بالکل بھی باقی نہیں رہے گا. پھر میں اسی طرح جو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا میل باقی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. ڈیلیٹ ہو گیا، کلک ہو گیا دماغ پورا. اب گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو اب موسم آیا تھا سردی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی لے کے آئے. آج جو ہم لوگ ٹیچنگ ایڈز بولتے ہیں نا، اسکول میں ٹیچنگ ایڈز یوز کرو، اس کے بغیر بچے سمجھتے نہیں ہیں. حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، معلم ہے نا، اور معلم کائنات ہے. سبحان اللہ. معلموں کے معلم ہے، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. وہ ٹہنی لے کے آئے اور
سردی کا موسم ہے، حضور اس کو حرکت دیتے ہیں تو پتے جھڑنے لگے. اب حضور دیکھ کے آبزرویشن کس طرح کرواتے ہیں وہ. اب بچوں کا بچے نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، لیکن وہ سامنے ایز اے طالب علم ہی ہے تو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اسے ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ ٹو اٹریکٹ دیم، ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ چھڑی لے کر آ رہے ہیں، یہ ٹہنی لے کر آ گئے ہیں، اس کو حضور ہلا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن یہ کوشچننگ بھی ایک آرٹ ہے جو ٹیچرس کو سیکھنا پڑتا ہے. کوشچنس کے بھی کئی ٹائپس ہوتے ہیں. ڈائریکٹ کوشچنس الگ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ کوشچنس الگ ہوتے ہیں، پیسو کوشچنس الگ ہوتے ہیں، ایکٹیو کوشچنس الگ ہوتے ہیں، پروبنگ کوشچنس الگ ہوتے ہیں. سب پڑھا میں نے. اس پڑھنے کے بعد جب حضور کی سیرت دیکھی میں نے کہا یہی اس کا منبع ہے. سبحان اللہ. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. رسپانس چاہیے مجھے، آپ بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھے ہیں یہاں پر. So you have to be very actively involved, not passively involved. I want you to look into my eyes. جب بات کرتے ہیں تو you have to look into someone's eyes. That impact goes and hits the heart. آنکھیں بند کر کے بولنے والے کا امپیکٹ نہیں ہوتا. حضور گناہگار کوئی آتا تھا اس کو قریب لیتے تھے، بھگاتے نہیں تھے. صحابہ کہتے تھے یہ کہاں آگے بیٹھے گا، سرکار سمجھتے تھے آنے دو، اس کو قریب بیٹھتے تھے، قریب بیٹھتے تھے. اس کے بعد سمجھاتے تھے اس کو. تو ٹہنی ہلائی، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پتے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طرح پتے جیسے گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں، اسی طرح مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. کتنے اچھے سے کرنے ہو گئے، کتنی پیاری مثال ہوگی. سائیکولوجی، نفسیات، لوگوں سے کیسے بات کرنا. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. حضور میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کی معافی کیسے ہوگی. اب نارمل حالات میں کوئی بھی یہ کہے گا کہ توبہ کر، 2 رکعت نفل پڑھ، صلاۃ التوبہ پڑھ، استغفار کر، اللہ کی بارگاہ میں رو. یا حضور یہاں کوئی ڈفرنٹ فرما رہے ہیں، اس کو توبہ کریں گے حضور نے دوسرا طریقہ بتایا. فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اب کہیں وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کا پرابلم کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے. یہ ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تو اس سے گناہ ہو رہے ہیں. یہ رشتے ہیں نا، یہ رشتے بھی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ اسے روزی میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے. یہاں فرینڈس کے ساتھ تو سلوک ہوتا ہے، رشتے داروں کے ساتھ فرینڈ سرکل بہت ہے، رشتہ سرکل نہیں ہے ہمارا. یہ رشتے فرجائل ہو گئے، جس پہ ایمریٹس نے فرجائل کا ٹیگ لگا دیا، ٹوٹ جائیں گے. سرکار نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ رونے لگا، حضور میری ماں تو نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا کروں. اس میں بھی حضور کی حکمت ہے بولنے میں. ایسا نہیں کہ حضور نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور اس سچویشن میں ہو تو اس کو گائیڈنس کیسے ملے گا. میرے آقا نے فرمایا تیری خالہ ہے، ہاں حضور خالہ تو ہے، جا تیری خالہ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. کتنے اچھے انداز میں. یعنی اس کا جواب وہی ہو سکتا تھا نا عام حالات میں کہ توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ يحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں وہ نہیں کیا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو جیسا آ رہا ہے نا اس کے ساتھ اس طرح حضور ٹریٹمنٹ. مثال کے طور پر ڈائبٹیز کا ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس پیشنٹ کو کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کرنے سے پہلے ڈاکٹر اس کا ویٹ دیکھتا ہے، اس کی باڈی دیکھتا ہے، وہ اوبیز ہے کیا وہ دیکھتا ہے، یا پھر وہ دبلا پتلا ہے وہ دیکھتا ہے. کیونکہ کچھ ٹیبلٹ جیسے میٹفارمین ہے، میٹفارمین اگر موٹے آدمی کو دیں گے تو اس کا وزن کم کرے گا، لیکن دبلے آدمی کو دیں گے وہ تو بیٹھ ہی جائے گا نا. تو اٹس ناٹ سوٹیبل فار ہم. جو دبلا پتلا آدمی اس کے لیے میٹفارمین سوٹیبل ہے، حالانکہ ہے ڈائبٹیز کی دوا بہت بہترین،
لیکن دبلے آدمی کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے پھر پائیوگلیوٹازون والے دوسرے ڈیریویٹیوز ہیں, تو اس سے وزن بڑھتا ہے تاکہ وہ کچھ گین کرے اپنے وزن کو, تھوڑی طاقت بھی اس کو آ جائے. تو اب دوا تو ایک ہی ہے لیکن ڈیریویٹیو الگ الگ ہے. پیشنٹ ٹو پیشنٹ ان کا ٹریٹمنٹ بدلتا ہے. اس کو یہ 2 ٹیبلٹ دے سکتے ہیں, اس کو نہیں دے سکتے ہیں. کڈنی کا پیشنٹ ہو, اس کو اور ڈائبٹیز بھی ہو, تو اس کو کون سی دوا دے سکتے ہیں ڈائبٹیز کی, اس میں کوئی ڈفرینس ہے کہ کہیں کڈنی افیکٹ نہیں ہو جائے اس کی, پہلے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. حضور ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں. ان کو بھی وہ فن سیکھنا چاہیے, اور اپنے گھر میں بھی ڈیل کرتے وقت ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. باپ ہے تو کچھ بھی بابا دادا گیری کرے, یہ رائٹ نہیں ہوتا. آپ سورہ لقمان پڑھیے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کو کچھ بولتے ہیں, نصیحت کرتے, تو کیا بولتے, یا بنیا, قرآن میں کتنا حسین انداز دیا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اقم الصلاۃ وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وغیرہ. نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, جاہلوں سے قطع تعلق کر. لیکن پہلا لفظ کیا ہے, یا بنیا. بولیے مطلب کتنا حسین انداز ہے. اے نماز پڑھ, پڑھتا نہیں ہے, اس طرح تو نہیں پڑھے گا. قرآن کا انداز ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل. اس میں رسول اللہ کی سیرت کو آپ دیکھیں, ہم دیکھیں, سب دیکھیں. ہم یہاں کام میں آ کر اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہے. تو اجتماع میں آنے کے بعد صرف فضائل بیان کرنا ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل, ہاؤ ٹو امپروو یور کنڈکٹ, اخلاق, برتاؤ, کنڈکٹ, یہ کس طرح سے ہمارا ہونا چاہیے, کیسے اس کو پٹ فارورڈ کرنا چاہیے. کوآپریٹ سیکٹر میں آپ جائیے, بات کرنے کا طریقہ پہلے سکھاتے ہیں. سب سے پہلے بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس سے کیسے بات کرنی چاہیے, کلائنٹ سے کیسے بات کریں, مینیجر سے کیسے بات کریں, سب آرڈینیٹ سے کیسے بات کریں, سپروائزر سے کیسے بات کریں, سپلائر سے کیسے بات کریں, اکاؤنٹنٹ سے کیسے بات کریں. ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, اور ان سارے ٹریننگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں کور افیکٹ اگر آتا ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات کا ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا, جب ہم دین بھی پڑھیں گے اور دنیا بھی. ہم لوگ کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. اگر دنیا بہت اچھی ہے تو دین کا کچھ نہیں آتا, اور دین میں آگے بڑھے ہوں تو دنیا پر نگاہ نہیں ہے. اسی لیے سنی دعوت اسلامی اس کا کمبینیشن کر رہی ہے. ہماری ٹیم ہم نے بنائی ہے SBI امید نام سے. آپ اس کا چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر, SDIUMMED, اس کو سبسکرائب کیجئے. کتنے سارے بچے اس سے جڑ کر کے الحمدللہ دنیاوی ایجوکیشن میں ایکسلنس لا رہے ہیں, اور دین سے بھی اٹیچ ہوئے. ابھی ہمارے ساتھیوں نے, میرے جو ٹیم ہے اس ٹیم میں کوڈنگ کا ورک شاپ کیا تھا, سنی دعوت اسلامی کی تھی. اور اس میں اگر ان کو آپ دیکھیں گے نا تو بیٹھے ہوتے تو اسی طرح سے ہیں, اسی لباس میں. تو پہلے لوگ اس لباس کو دیکھ کے ایسے بچکتے تھے, اب بولتے ہیں he can do this. Confidence آ گیا لوگوں کو, and if he can do this, I can do this as well. ہمارے پاس IIT مدراس کا گولڈ میڈالسٹ ہے, میکینیکل انجینئر اور ایئر کرافٹ انجینئر ہے, جو بڑے بڑے بوئنگ ایئر کرافٹ کو مینٹین کرتا ہے, ان کو ریپیئر کرتا ہے. سلمان پیٹی والا. ہمارے پاس موسیٰ مستان ہے جو کیمیکل انجینئر ہے, اس وقت مینیجر کی پوسٹ پر BPCL میں, لیکن بہترین عالم بھی ہے. دس از واٹ دا ویژن از. وہ ویژن آپ یہاں کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ لوگ مل کر کے دیکھیں. دوسری چیزوں پر آپ پہ پابندی ہو سکتی ہے, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پہ تو نہیں ہوگی نا. آپ کوئی نرسری فارم کریں اس کے لیے تو پرمیشن مل جائے گی نا, اجتماع کے لیے بھلے ملے نہیں ملے, لیکن اس کے لیے تو ملے گی نا. کیچ دیم ینگ, بچپن سے ان کی تربیت اپنے ماحول میں کیجیے. آپ ایسے لوگوں کو جوڑیے, جمع کیجیے, ایک لانگ پروجیکٹ کے اوپر, فیوچرسٹک پروجیکٹ پر کچھ گفتگو کیجیے, لوگوں کو کنونس کیجیے. کنونس آپ نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کو بلا لیجیے اور ان سے گفتگو کرائیے.
حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے، بٹ کرنے کی ضرورت ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس میں انسپریشن لیں تو کیسے کرنا. مگر اس میں ہوا کیا ہے، میں نے ایک آیت جو پڑھی ہے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں یہاں پر. قرآن پاک نے اس کی وجہ بتائی ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے اس کا شان نزول تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مگر ہم پر بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے. ابھی یہ محفل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کون سی نصیحت اور کیا، پھر اگلے سال جب محفل ہوگی تو دیکھا جائے گا. یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے کام میں، کنٹینیوٹی نہیں ہے. یا اس کے پیچھے لگنے کے لیے جو ایک ڈیزائر ہونی چاہیے نا، ڈیزائر کار تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس کار خیر کی ڈیزائر نہیں ہے. ڈیزائر کار تو ہے لیکن کار خیر کی ڈیزائر نہیں ہے، وہ لانی پڑے گی. اس کے لیے سسٹینڈ ایفرٹس، کنٹینیوس ایفرٹس، بی ان کانٹیکٹ ریگولرلی، واٹ ٹو ڈو، واٹ ٹو ڈو، واٹ نیکسٹ، واٹ نیکسٹ، واٹ نیکسٹ. نیکسٹ اجتماع تک رابطہ ہی نہیں کرنا، اس سے کام نہیں ہوگا میرے عزیز. اچھا پھر ریزن کیا، آپ بہت بزی رہتے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کب کہا بھائی کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، میں تو بیان کرتے کرتے میں جواب دے دیتا ہوں. اگر کوئی ضروری بات ہوگی نا تو مجھے اللہ نے ملٹی ٹاسکنگ کا وہ ہنر دیا ہے کہ ادھر میں نعت پڑھ رہا ہوں، ادھر کسی کا حضرت کا میسج آ گیا، فوراً جواب دینا، فٹافٹ ادھر پڑھ بھی رہا ہوں ادھر بھی دے رہا ہوں. تو if I can do that, why can't you do that؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. we have to do it. تو ایک اجتماع پر کنٹینٹ ہو کر کے ہم خوش ہیں، چلو اس کی بھی برکتیں ہیں، لیکن looking forward, going forward what? we have to think about it. چھوٹی سی جگہ کوئی ہو اپنے پاس، وہاں کچھ ہم کنسٹرکٹیو کریں، ہمارے بچوں کو ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے بلا لیں وہاں پر. بھلے آپ سی بی ایس ای میں جاتے ہوں گے، آئی سی ایس میں جاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بچوں کو ضرورت رہتی ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم وہ کام کر رہی ہے. ہمارے اسکولس میں میں ان سب چیزوں کی نگرانی کر رہا ہوں، اور میں نے ٹیم تیار کی، میں نے اکیلا نہیں کیا یہ کام. میرے پاس 50 پروفیشنل کی ٹیم اس وقت تیار ہے جو ہمارا کام کر رہی ہے الحمدللہ. اور آل اوور انڈیا کیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ممبئی میں کیا ہے، آل اوور انڈیا کیا. ابھی ہم نے اینول جنرل میٹنگ کی تھی تو حیدرآباد سے، ہبلی سے، بنگلور سے، شیموگا سے، تمکور سے، اور راجا پور سے، رتنا گیری سے، کھیڑ سے، مطلب انڈیا کے مختلف علاقوں سے ایسے پڑھے لکھے نوجوان جو پروفیسرس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو لیکچرار ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے لا کر کے 2 دن ہم نے اپنے ساتھ بمبئی میں رکھا. ان کے ساتھ مائنڈ ان کی میپنگ کی، ان کو برین واش تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو ایک ویژن دینے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے. نوجوان نسل ہم سے کیوں نہیں قریب آتی. اب یہاں پر کیسا ہے کہ جو جنریشن یہاں پہلے سے آئی ہوئی ہے وہ تو سیٹل ہو گئی ہے، فیملیز آ گئی، سب کچھ. نیکسٹ جنریشن کے لیے ہمارے پاس سنیت کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. یعنی the future generation is at stake. یا تو ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں یا جائز رکھیں، یہ ہے نا. تیسرا آپشن کا ہے. تو تیسرا آپشن سنی دعوت اسلامی اور ایس ڈی آئی امید آپ کے سامنے ہے. یہ امید کی کرن آپ کے سامنے ہے، اس پر غور کریں. یہ مجھے پتا نہیں از دس دا رائٹ پلیٹ فارم ٹاک آل دس. صحیح لوگوں سے بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، سب کے کریڈینشیلس بھی مجھے نہیں پتا ہے. کچھ لوگوں کو میں چہرے سے پہچان کروں لیکن باقی سب کو نہیں. لیکن ممکن ہے اس سے ایک بھی کوئی اٹھے نا اور اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو ہماری جنریشنس یہاں سیکیور ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور اس راستے سے ہم دین پہ لا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کا اگر آپ نے کریئر گائیڈنس کیا، اس کی کاؤنسلنگ کی، کبھی کبھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ماں باپ کو پڑتی ہے، بچے کو کم. میرے پاس ایک کیس ابھی البرکات میں آیا، وہ البرکات کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ کسی اور اسکول میں جوگیشور میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. وہ بچہ حفظ کر رہا ہے، اسی کے ساتھ وہ ایس ایس سی بھی کرے، سی بی ایس سی بھی کرے.
مگر اس کی حفظ کرنے کی رفتار کم ہو گئی ہے اور ماں باپ پریشان ہیں. مجھے جانتے تھے کہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, تو میں نے کہا ماں اور باپ دونوں کو آنا, دونوں کو لے کر آئے, بیٹا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو پہلے باہر رکھو, ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹے کو باہر بٹھا دیا, میں نے گفتگو کی. گفتگو کرتے کرتے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ماں کا بیہیویئر بچے سے ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ماں ہوتی ہے, لیکن اس کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس طرح جو ڈیولپ کرنے والا بچہ ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, اس کو کیسے گائڈ کیا جائے, اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے. انسٹیڈ آف پوٹنگ پریشر آن ہم, سپورٹ ہم. وہ نہیں کر رہی ہے. کیا بتاؤں سر, پڑھتا ہی نہیں ہے, پھر مجھے مجبوراً ڈانٹنا پڑتا ہے, یہ جو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو سن لیا, اب میں اس کو بھی سن لوں. اب آپ باہر جائیے, مجھ سے بات کرتا ہوں. تو چلے گئے. مجھے پوچھا بیٹا سب خیریت ہے سر, اچھے سے بولا, اس سے گفتگو کی, اس کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس نے میرے سامنے کھل کے بات کی اس بچے کہ واٹ واز اٹ ریئل پرابلم. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. ماں کو بلایا, میں نے کہا بہن کاؤنسلنگ کی ضرورت آپ کو, بچے کو نہیں. بچہ جو کرنا چاہ رہا ہے نا, آپ اس کو دبا رہے ہیں, اس کو کھل کے کرنے دو, اس کو پڑھنے دو, اس کو موٹیویٹ کرو, اس کو آگے بڑھو. تو شوہر کہتا ہے برابر برابر کرے, ایکسپٹ کرتی ہے. میرے کہا اس کا مطلب میں پاس ہو گیا. اس سے بولتے ہاں آپ بالکل پاس ہو گئے. تو روٹ کاز جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے. آپ اگر روٹ کاز پہ نہیں جاؤ گے اور اس کو کھود کے نہیں نکالو گے باہر, تو آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ابھی سردی ہوئی ہے, بخار بھی آ رہا ہے, پیراسیٹامول لے رہے ہو, پیناڈول لے رہے ہو, ایڈول لے رہے ہو, لیکن بخار جاتا نہیں ہے. تو انفیکشن کون سا, یہ ڈھونڈنا پڑے گا نا. انفیکشن کہاں ہے, گلے میں ہے کہ پھیپھڑے میں ہے کہ پیٹ میں ہے کہ کہیں زخم میں ہے, کس میں, ویئر از دی انفیکشن, دین یو ٹریٹ اٹ. تو انفیکشن نیچے آئے گا, بخار خود ہی چلا جائے گا. بخار جو ہے وہ بیماری نہیں, وہ ایک علامت ہے, ایک سمٹم ہے. اب سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے کے آپ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اس کو, اور اس کے بعد کرنا چاہیے. تو یہاں یہ کام ہو سکتا ہے, یہ ڈائگنوسس. بہت ساری فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے ساتھ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے. ابھی تو اٹھی اللہ کے بندو, ابھی ہم لوگ بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا. میں بولتے بولتے ابھی میں تھک گیا ایسا نہیں کہوں گا, میں تھکوں گا نہیں انشاءاللہ. آپ کو اٹھنا پڑے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اب پتھروں کی بھی الگ الگ کیٹیگریز قرآن میں آتی ہیں. پتھر کیسے ہوتے ہیں, کیا بیوٹی ہے قرآن پاک کی, کنیکٹ وتھ قرآن. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب نے ایک بڑا بیوٹیفل ہم کو سلوگن دیا ہے, اس کو یاد کر لینا. ہمارا جو مشن ہے, کام کس طرح سے کرنا ہے, کنیکٹ اینڈ کریکٹ, ڈونٹ ریجیکٹ. یس بولے تو کیا, کنیکٹ اینڈ کریکٹ, ڈونٹ ریجیکٹ. آپ کہتے ہیں ہفتہ بھر ہم بیزی ہیں, ہفتے میں ایک دن تو ملتا ہے نا, ہفتے میں ایک بار ملیے نا. میں کہاں روز ملنے کے لیے, لیکن ملیے ریگولرلی. تھوڑا سا اس پر ڈسکشن کیجئے کہ آج ہم کہاں تھے, آگے ہم کہاں. اسی سے ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ. ورنہ کسی اور کے حوالے بچے ہو جائیں گے اور پھر بعد میں روتے رہ جائیں گے کہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے, پاسبل. پھر اس کے بعد آپ اپنی ہی جو ہے وہ کرتوت کو کوسی, اور کس کو کوسی. تو پتھر کیسے ہوتے ہیں, تو فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں. یعنی اگر پتھر بھی ہو نا تو اس میں سے بھی پانی نکل سکتا ہے نا. لیکن ہم اگر پتھر کی طرح دل بھی سخت ہو گئے تو اس میں سے بھی کچھ نکل سکتا ہے نا. یہ امید دلا رہا ہے قرآن. کتنی بار بلواؤں گا آپ سے. کچھ پتھر ایسے جن سے کیا نکلتے ہیں, ندیاں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بلکہ اس سے پہلے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ وہ ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں
تو ان سے پانی نکلتا ہے. یعنی آپ سوچو پتھر کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ٹوٹتا بھی ہے نا تو بھی پانی دیتا ہے. ہم بولتے ہیں میرا دل ٹوٹ رہا ہے میں کچھ نہیں کروں گا, میرا دل ٹوٹ گیا اب میں کچھ نہیں کروں گا. تو کیا پتھر سے بھی نیا گزرا ہوگا کہ ٹوٹتے بھی پانی دے رہا ہے اور تو دل ٹوٹنے کے بعد بڑھ جا رہا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کرتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. ہم لوگ گر پڑ رہے ہیں گناہوں میں, ہم لوگ گر پڑ رہے ہیں دلدلوں میں, اور یہ پتھر ہم سے کتنے بہتر ہیں کہ وہ گرتے بھی ہیں تو اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں, اور جو اللہ کے ڈر سے گرے گا اللہ اسے گرنے نہیں دیتا, اسے پھر اٹھا لیا جاتا. گرتے ہوئے جب میں نے تیرا نام لیا ہے منزل نے وہیں بڑھ کے مجھے تھام لیا ہے. سنڈے کو اسی آواز نکالو گے میں کہاں بول پاؤں گا, کچھ تو سپورٹ ملنا چاہیے نا آپ کا. ایک بار اور اللہ کا ذکر سبحان اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. فرمایا اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے, جو کرو گے وہ ملے گا انشاءاللہ. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والطيب لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. عمل کر جو چاہے, جیسا کرے گا ویسا پائے گا. آپ کوشش کرو گے اپنے بچوں کے لیے ہو جائے گا. تمہاری جنریشنز کا خیال ہے نا, تو اس پر اگر آپ دھیان نہیں دو گے, ادھر کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی فیملیز اگر وہاں ہیں ان کو جوڑیے نا اس جے امید سے. بتائیے ان کو کہ بھائی یہ ٹیم کام کر رہی ہے, آپ ان سے جڑیے. میرے ساتھ برٹش بچے جڑے ہوئے ہیں جو وہاں سے یہاں سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں ہماری ٹیم سے. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے نواز شریف میری بات ہو رہی تھی جب آپ کار چلا رہے تھے, تو میری ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی, یاسین نام ہے اس کا, بولچن میں. اس نے کہا دس از دا ٹائپ آف ورک وی نیڈ ہیئر ان دا یو کے. جبکہ یو کے میں آلریڈی پروفیشنل کوالیفائڈ کاؤنسلرز ان کے اسکول میں آلریڈی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور ایک ایک بچے کو لے کے بیٹھتے ہیں, لیکن وہ بولتے ہیں دس از سم تھنگ ڈفرنٹ یو آر ڈوئنگ ان ریلیشن ٹو دین وچ یو آر لائکنگ. یہ دین کے ساتھ ہے, وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ان کا وہ الگ ہے, وہ اس کی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر وہ آپ کو دین نہیں دیں گے, وہ آپ کو انگریز بناتے ہیں. وہ مشرق میں نہیں لائیں گے, وہ مغرب میں لے گے, اور جو مغرب میں جائے گا وہ پھر تو ہوتا ہے بار میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس, احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس. سروری ارد و جماعت سید عرب و عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید حال مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وكلهم بالرسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم سب سالم رسول اللہ کے دربار میں سب سالم رسول اللہ کے دربار میں ایک جلو بہر سے نظر کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه نعت ہے کو ہنسانا یہ نبی کی نعت ہے گرنے والوں کو اٹھانا یہ نبی کی نعت ہے گرنے والوں کو اٹھانا یہ نبی کی نعت ہے صرف جلسوں تک نہ رکھو ان سے اظہار وفا صرف جلسوں تک نہ رکھو ان سے اظہار وفا مسجدوں میں آنا جانا یہ نبی کی نعت ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوم میں جب علم آئے گا تو خوش ہوں گے رسول جب علم آئے گا تو خوش ہوں گے رسول پڑھنا لکھنا اور پڑھانا بھی نبی کی نعت ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ
صدقے میں پوری وہ ساری حاجتیں، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری وہ ساری حاجتیں، بخش دے سارے گناہ واسع فضل و کرم، مثل بوسیری نوازش ہو کمر کے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر، الکرم یا صاحب فضل و عنایت، الکرم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے ابن عبدالغنی صاحب کی فرمائش چلیے پوری کرتے ہیں. نہیں منظر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں منظر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے سینہ. دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں، انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں. کبھی روبروئے کعبہ، کبھی روبروئے کعبہ، کبھی سامنے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا
لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل لڑک رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہے یہ دعا ہے رب مجید ہے یہ دعا ہے رب مجید ہم جا کے پڑھے روزے کے قریب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلب میں تو بھی حاضر ہو قلب میں تو بھی حاضر ہو عبد القادر ناظر ہو عبد القادر ناظر ہو خواجہ معین ناصر ہو خواجہ معین ناصر ہو سر پہ نظام صابر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ داور کل ہے رب علا داور کل ہے رب علا صدقہ ذات محمد کا صدقہ ذات محمد کا جاری رہے تانوں سے جزا جاری رہے تانوں سے جزا مذہب اہل سنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے ضیا قلب نوری پائے ضیا دل کو کرنے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جی میں جینا ہے کیا بات مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ زخم طیبہ کا سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہر سانس ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے ہر سانس ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے ہر سانس ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے گلیوں سے وہ گزرے تھے ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جب دور سے مسجد کے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجھے کو رہائی کو رہائی کے آثار نظر آئے مجھے کو رہائی کو رہائی کے آثار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا
سيدنا ومولانا محمد لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله سيدنا والله قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا یاد کرو غافل تو کس کام آیا تھا یاد کرو غافل تو کس کام آیا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ کر ذکر یہ وعدہ نبھائے جا لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا آدھا کلو جو ایک بکری زبان کی آدھا کلو جو ایک بکری زبان کی ساتھ میں نبی کے ساری فوج پانے آئی تھی ساتھ میں نبی کے سارے فوج پانے آئی تھی ہوئے جابر حیران دیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران دیا آقا نے فرمان مانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نہ جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا ادب سے میرا سرے ہم کہنا شرح عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے کیا شہیدی میں کسی سمارا ہے جس کی تقدیر کا ستارہ آلات العلم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے ہمارے گناہ اپنا دوش پر بجائے کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مائے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہو خوشی سے سر پر کے قبر اپنے عشقوں سے آنکھ نم ہے عمل زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل پہ کار کب سے میرا بھی قصہ ہے
سے طیبہ کے جانے والے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم و الم سے اب جل رہا ہے سینہ دینا کے دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے دینا کے حسرتوں کے نشتر چبے ہوئے دینا کے بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی قدموں سے دور ہوں میں یہ کیسے ہے خرابی ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو یہ داغ دل سکھاؤں کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے یہ گزار دوں میں آقا ایام زندگی کے پھولوں پہ جاتی ساروں گھروں پہ دل کو ماروں ذروں کو دو سلامی در کی کروں غلامی دیوانوں در کو چھوڑوں قدموں میں سر کو رکھ محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے حسرت میں جانے کا میرا بھی کس طرح کہنا شرف سے طیبہ کے جانے والے کہنا شیخ عرب سے طیبہ کے جانے والے جیسے جینا لکھ دے جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے
حامیے بے کسا حامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں تجھے گھر سے خالی اگر جائیں گے حامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں تجھے گھر سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم غریبوں کے دل بھی سمجھ جائیں گے تاجدار حرم میں کشورا مدینے چلے میں کشورا مدینے چلے مدینے چلے آؤ 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 دکھ درد عالم سب مٹتے ہیں حسنین کے سچے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے ابتدا مدینے میں ہمیں حیات نہ خوف خدا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پیرو خدا ملیں گے راہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دست ساتھی کوثر سے مدینے چلے یاد رکھو اگر تجھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار اتفاق کے کرم ہے کہ ٹیم ایسیا امید جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جو پروفیشنل ہمارے ساتھ ہیں کوئی ایڈوکیٹس ہیں ڈاکٹرس ہیں سب ٹیچرس ہیں لیکچرس ہیں تو جب ہم نے ان کے ساتھ کی اور ماحول 2 دن وہ اپنے ساتھ رہے تو 2 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سر ہم کو آپ کے ساتھ نہیں چلنا ہے تھوڑے زیادہ تھے میں نے کہا چلو مدینے چلتے ہیں اس سے بہتر کون سی اس میں سے کئی ایسے ہیں جو کبھی گئے نہیں ہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم 16 جنوری کو ٹیم لے کے جا رہے ہیں مدینے وہاں ٹیم بلڈنگ بھی ہوگی اور مدینے کی باتیں اور نعتیں بھی ہوگی انشاءاللہ اس طرح سے نوجوان دین سے اٹیچ ہوتا ہے اس راستے سے دین سے اٹیچ ہوتا ہے یہ طریقہ آج بہت کارگر ہے افیکٹو ہے اور ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے تاکہ کل تک تو ختم ہو جائے اور اس میں سے کچھ کمپنی نکلیں تو کچھ ہم کھیتی کریں جی 16 جنوری سے 31 کو ریٹرن انشاءاللہ یہاں سے بھی انشاءاللہ یہ عمل جو ہے یہاں MBA کر رہا ہے یہاں سے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ٹیم میں شامل ہے انشاءاللہ اپنی گاڑی سے انشاءاللہ ٹھیک ہے آ جائیے آپ ادھر انشاءاللہ
ایک بچہ انگلینڈ سے بھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ, اس نے کہا I want to come with you, وہ بھی کبھی نہیں گیا, 18 years old بس. اور اس کا میرا زیادہ کوئی اٹریکشن نہیں. لاسٹ ایئر جب رمضان شریف میں انگلینڈ گیا تھا تو علامہ صاحب کی جو مسجد ہے انوار الحرمین مانچسٹر میں, وہاں 1 گھنٹے کا سیشن اعتکاف میں جو بیٹھے تھے بچے ان کے ساتھ ہوا تھا. اس کا افیکٹ اللہ نے یہ دیا کہ وہ اٹیچ ہو گیا, اب وہ کہتا ہے I want to come to مدینہ بھی. تو وہ بھی آ رہا ہے. میں اس کے والدین کو بھی نہیں جانتا, صرف فون پہ ابھی بات ہوئی میری. انہوں نے کہا آپ جائیے, اس کو لے جائیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے دس از واٹ اٹ از. ابھی آپ یوٹیوب پر SDI امید کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمارے جو ڈومینس ہیں اس کے تعلق سے الگ الگ جو کام کر رہے ہیں اس کی معلومات آپ کو ملے, اور آپ اپنے کانٹیکٹس جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں, انڈیا سے لے کے جہاں بھی, ان کو اس بات کی اطلاع دیجیے کہ سنجی دعوت اسلامی یہ کام بھی کر رہے ہیں. اور اجتماع کی دعوت تو آپ کو دینے کی ضرورت ہے نہیں, آپ ہی دعوت دینے والے ہیں. کہاں ہے اجتماع؟ تو میں انتظار کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے پہنچ کے میرا انتظار کریں. تو یہ جذبہ اگر رہے گا نا تو انشاءاللہ ہم آگے ضرور بڑھیں گے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے. ایک عمل بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے. 30 آیتیں ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, لمبی نہیں ہے, 5 منٹ لگتے ہیں, لیکن فضیلت اتنی عظیم ہے. یہ سورۃ الملک بھی اس کا نام ہے, سورۃ المجادلہ بھی ہے. یہ فرشتوں کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرے گی ہمارے قبر میں. اس کو کیا سوال کرتے ہیں, یہ روزانہ میری تلاوت کرتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کے, اور بھی بڑے فضائل ہیں سورۃ الملک کے. لیکن 1 مہینے کا ہم نے لاک ڈاؤن میں آن لائن یہ کیمپین شروع کی تھی SDI چینل پر, آئیے سورۃ الملک یاد کریں. تو میں نے پورے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے روز 1 آیت کو ہم ریلیز کرتے تھے, اور پھر لوگوں سے کامنٹس میں کہتے تھے کتنے لوگوں نے آج یاد کی 1 آیت, پھر دوسری آیت, تیسری آیت. 1 مہینے میں ہزاروں لوگوں نے سورۃ الملک کی یاد کی. ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آج سے اس کا معمول بنا لیجیے. میرا خود کا بھی معمول ہے, جب سوچتا ہوں تو پہلے سورۃ الملک پڑھتا ہوں. اسی لیے میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کیجیے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. آمین. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دنیا پیدا سر جھکاؤ کج کلاؤ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الفاتحہ.